آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ ناظرین، اس سے پہلے جہاں ہمارا سلسلہ کلام ختم ہوا اس میں میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ زناکاری عام ہو جائے گی۔ اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں۔ زناکاری اس قدر عام ہوگی کہ لوگ راستے پر زنا کریں گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو ان لوگوں سے یہ کہے گا کاش کہ تم دیوار کے پیچھے چلے جاتے اور یہ کام کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 6183، والذی نفسی بیدہ لا تفنا هذه الامہ حتی یقوم الرجل الى المرأة فیفترشها فی الطریق فیکون خیارهم یومئذ من یقول ذلك فیکون خیارهم یومئذ من یقول لو واریتها وراء هذا الحائط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی تو یہ امت ختم ہو جائے گی کہ آدمی عورت کے پاس جائے گا اور راستے پر ہی اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ اس دن بہتر آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا لو واریتها وراء هذا الحائط، کاش کہ تم دیوار کے پیچھے جاتے اور یہ کام کرتے، لوگوں سے چھپ جاتے اور یہ کام کرتے۔ غور کیجئے، زناکاری کس قدر عام ہو چکی ہے۔ کیا قیامت کی یہ نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، قیامت کی یہ نشانی بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر زناکاری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت زیادہ تعداد میں ظاہر ہوگی۔ اسلام نے زناکاری سے منع کیا تھا، روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بری چیز ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ لیکن لوگ قیامت کے قریب یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو کچھ بھی خیال نہیں کریں گے کہ بری چیز ہے یا پھر کیا ہے۔ یاد رکھیے، جس آدمی نے بھی زنا کے بعد توبہ استغفار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ ننگے مرد، یہ ننگی عورتیں جو تندور کے اندر ہیں، زنا کرنے والے ہیں، مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کی یہ نشانی کا ظہور ہوگا تو لوگ کچھ بھی خیال نہیں کریں گے، سرے عام زنا کریں گے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب، علماء نے مطلب بیان کیے، قیامت کے قریب جنگ ہوگی، جنگ کی وجہ سے مرد لوگ مارے جائیں گے تو عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یا پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مردوں کی پیدائش کم ہوگی، تو اس وقت ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ 50 عورتوں سے شادی کرے گا، کیونکہ اسلام کے اندر بیک وقت انصاف کے ساتھ 4 عورتوں سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 عورتوں سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہاں جو ہے القیم کا لفظ آیا، القیم الواحد، کہ آدمی اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ اکیلا آدمی 50 عورت کی دیکھ بھال کرے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ سوچے گا کاش کہ قبر میں وہ ہوتا، یعنی دنیا سے پریشان ہو جائے گا، گھبرائے گا، موت کی تمنا کرے گا، پریشانی اس کو زیادہ لائق ہوگی، تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کاش کہ میں مر گیا ہوتا، دنیا کے اندر نہ ہوتا اور اس قبر کے اندر میں ہوتا، میری یہ قبر ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7115، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ،
یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ یہ میری جگہ ہوتی. قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں اور موت کی تمنا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگ قبر کے اوپر لیٹ جائیں گے, کاش کہ اس قبر کے اندر وہ ہوتے. یاد رکھیے, تکلیف چاہے جیسی بھی ہو, تکلیف چاہے جتنی بھی ہو, تکلیف چاہے جس قدر بھی ہو, اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم لوگ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. تکلیف ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے تو آدمی گھبرا نہ جائے, پریشان نہ ہو, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5673, وَلَا يَتَمَنَّا أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ, تم میں کا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب, اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے گا, نیکیوں کے ڈھیر لگا لے گا, اچھے اعمال کر لے گا, کیونکہ یہی اعمال اسے کام آنے والے ہیں. یہی اعمال قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے اگر آدمی نیک ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے, موت کی تمنا نہ کرے, کیونکہ موت آ جانے کے بعد پھر آدمی کو موقع نہیں ملتا. افسوس کریں گے جب روح نکالی جائے گی. کیا افسوس کریں گے وہ لوگ جن لوگوں نے نیکیاں نہیں کی ہے, کاش کہ ان کو لوٹا دیا جائے اور وہ لوگ نیکیاں کر لیں, اچھے اعمال جمع کر لیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی موت کی تمنا نہ کرے. لیکن قیامت کی جب نشانی آئے گی, وہ ظاہر ہوگی, تو لوگ موت کی تمنا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ, کہ اگر وہ آدمی گناہگار ہے, برا آدمی ہے, اچھے اعمال کرنے والا نہیں ہے, اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے. اگر وہ مر جائے, موت کی تمنا کرے, دنیا سے چلا جائے, تو کیا ہوگا, کیسے اس کو توبہ کی توفیق ملے گی. اس لیے یاد رکھیے, چاہے جتنی بھی تکلیف ہو, آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اسلام کے اندر وہ حل ہے کہ اگر آدمی پریشان ہے, اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے, کیونکہ صبر کا جو انعام ہے وہ بے حساب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو تکلیف پہنچے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے. وہ کہتے ہیں لیکن اگر ضروری ہے ہی تو یہ کہے. صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5671, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی کو لگتا ہے کہ انتہائی تکلیف میں ہے تو یہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, یا اللہ مجھے دنیا میں زندہ رکھ, جتنا دن میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. یہ دعا آدمی کر سکتا ہے. پھر کہے اے اللہ مجھے وفات دے دے جب میرے لیے وفات بہتر ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ پریشان ہو جائے, مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو جھنجھلائے نہیں. قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی تو لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھا جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شراب کا کاروبار کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 80, نبی نے کہا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, شراب کو پیا جائے گا اور زناکاری ظاہر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حلال کر لیں گے زناکاری کو, حلال کر لیں گے شراب کو, حلال کر لیں گے گاجے اور باجے کو. صحیح بخاری کتاب الاشربہ کتاب نمبر 74 حدیث نمبر 5590,
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو زناکاری کو، ریشمی لباس کو، شراب کو اور گاجے باجے کو حلال کر لیں گے.